دولت کی یہ تسبیح صرف 33 مرتبہ پڑھ لیں، 30 سیکنڈ میں دنیا بدل جائے گی۔ دنیا کی ساری دولت تمہارے قدموں میں نہ آئی تو میرے منہ پر تھوک جانا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے، 800 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، ایک دن میں ارب پتی بن جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ کون کون سے لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو میری بہنیں ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، میرے بھائی بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بچے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، میری مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے رزق کے مسائل کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں، بیویاں جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اگر چاہتی ہیں کہ ان کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت آ جائے، گھر میں پیسہ فوراً سے آنا شروع ہو جائے، تو میری خواتین بہنیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے بالکل آسان طریقے سے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ فوراً سے پیسوں کا ہے، اگر جس کو ضرورت ہو تو فوراً سے پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسا کرم کرتے ہیں، ایسے معجزات ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کی جیب جو ہے وہ فوراً اللہ پاک پیسوں سے بھر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بس اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا آسان سا اور مجرب آزمودہ وظیفہ جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس وظیفے کی یہ شرط ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت ملے گی۔ روحانی طور پر بھی جو مدد ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رزق اور دولت کے لیے، پیسوں کے لیے جتنا بھی آپ کو تنگی ہے، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں، دولت کا کوئی مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، آپ جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، آپ دیکھنا کہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ آپ پہ رشک کرے گی۔ وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے گی کہ بھائی کون سا ایسا عمل کیا ہے، کیا کیا ہے کہ کل تک تیری دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج جو ہے وہ ہر گاہک جو ہے وہ تیری دکان کا پتہ پوچھتا ہے۔ یہ ایسا مبارک عمل جو ہے وہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ نے کسی بھی وقت ٹائم نکال لینا ہے، کسی نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جو کاروبار والی جگہ ہے وہاں پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، جاب والی جگہ پہ آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تاکہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے، آپ کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے۔ اور ایک بات اور، آپ نے باوضو اس وظیفے کو کرنا ہے، پاک صاف ہو کے کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف میں جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنی اس کی برکات زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کر لینی ہے۔ اس کے 100 دانے ہونے چاہیے۔ ویسے جو اولیاء اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، تو کثرت سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی جو تسبیح ہے جس بات کی ہم کہتے ہیں کہ آپ کثرت سے پڑھیں، تو اس کی جو منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ منیمم جو تعداد ہوتی ہے وہ 300 مرتبہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے۔ یا اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، آپ برکت زیادہ چاہتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں کہ وظیفہ اثر کرے، تو آپ استغفار کی جو مکمل تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ 300 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو کم سے کم تعداد آپ کو بتائی ہے وہ 300 مرتبہ ہے۔ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر کو بڑے دھیان کے ساتھ، یہ ایسی اللہ پاک کی لاڈلی سورہ مبارکہ ہے
یہ آپ کے وارے نیارے کروا سکتی ہے اگر آپ اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ میں اب دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سورہ کوثر جو ہے یہ میرے نبی کو خوش کرنے کے لیے، جو میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سورہ کوثر اتاری تھی۔ اللہ پاک نے یہ میرے نبی کو تحفہ دیا تھا۔ تو یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ برکتیں ہیں۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو، یہ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد جو ہے وہ 33 مرتبہ ہے، یا نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا نام ہے ہم جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وظائف ہوتے ہیں اس میں اللہ والوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے عملیات کیے ہوتے ہیں انہوں نے اس کے چلے کاٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی تعداد جو ہے اس کی ضروری ہے، جس سے جو غربت کا تالا ہے وہ کھلے گا، جس سے جو ہے وہ تنگ دستیوں کا تالا جو ہے وہ کھلے گا۔ جیسے نمبروں والے تالے ہوتے ہیں، اس کا ایک مخصوص نمبر جب تک آپ نہیں ملائیں گے تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا قابضو کو صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے تسبیح کوئی ایسی لینی ہے جس پہ آپ مکمل 33 مرتبہ اس کو کاؤنٹ کر سکیں، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، اور کوشش کرنی ہے یہ عمل آپ نے شور میں نہیں کرنا۔ اور آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ دیکھ لیں اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی مرتبہ جتنی مرتبہ درود شریف پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ دعا بہت ضروری ہے۔ ہر جو عبادت ہے اس کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، قرضوں کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ اللہ کو اچھے القابات سے پکاریے۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ آپ کبھی نامراد نہ اٹھتے۔ ایک وظیفہ ہی، اللہ کا ایک نام ہی، آپ صرف کامل یقین کے ساتھ اللہ کو اچھے القابات سے پکاریں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اور ہر دعا میں بھی درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک واحد عبادت ہے۔ با وضو کریں، آپ بے وضو کریں، آپ جس حالت میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف ایک واحد عبادت ہے، وہ ہر لمحہ قبول ہی قبول ہے، اور اس کے ساتھ مل کے جو باقی عبادات ہیں ان کی قبولیت پہ بھی مہر لگ جاتی ہے، جس سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، جس کے بعد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درمیان میں اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، درمیان میں اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، کامل یقین کے ساتھ مانگیں، اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنی ہر حاجت، اپنی ہر پریشانی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک آنسو نکلنے کی دیر ہے، اللہ پاک بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔